فرینڈز، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ٹائپس آف ویسٹرن فیمنزم، ساتھ میں ہم ویوز آف ویسٹرن فیمنزم، اور پھر آخر میں ہم مارکسسٹ فیمنزم کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو وجہ کیا بنی؟ وجہ میں نے بنائی سی ایس ایس کا جینڈر اسٹڈیز کا ٹاپک تھا 2022 کا پیپر، اس میں سوال پوچھا گیا ڈسکرائب اینی ٹو ویسٹرن اسکول آف تھاٹ اباؤٹ فیمنزم ان ڈیٹیل۔ تو اب یہ جو ویسٹرن اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس میں سے 3 جو ہیں ویسٹرن ہیں اور ایک مارکسسٹ فیمنزم ہے، تو 4 ہیں، تو یہ 3 ویسٹرن ہو جائیں گی اور ایک مارکسسٹ فیمنزم ہو جائیں گی، تو یہ چاروں آ جائیں گی آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ جو ویوز ہیں 3 ویوز کہلاتی ہیں، جو کہ مختلف دور میں پچھلے 20ویں صدی میں جو 3 ویوز آئیں وہ تینوں ویوز بھی ہم کور کریں گے۔ فیمنزم بیسیکلی وومن امپاورمنٹ کو کہتے ہیں، یعنی کہ جب آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یو آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ فیمنزم۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو واٹ آر دا 3 ٹرائبس؟ تو فرسٹ ویو جو فیمنزم کی تھی وہ بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1919 کے درمیان میں آ رہی ہے، اور 1919 اراؤنڈ، مقصد 1919 کا مقصد نہیں کہ صرف 1919 میں، اراؤنڈ 1919 آ رہی ہے۔ 1919 کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سال تھا جب کہ عورتوں کو جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ امریکہ کے اندر مل گیا، وومن سفریج بھی کہلاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ عورتیں جو ہیں وہ اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی کے اندر جانے لگیں، اور یہاں سے جو ہے فرسٹ ویو آف فیمنزم آپ کو نظر آتی ہے۔ سیکنڈ ویو جو ہے وہ بیسیکلی بیٹی فریڈن نام کی ایک لیڈی تھیں ویسٹ کے اندر، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی اس وقت، اس کا نام تھا دا فیمنائن مسٹک، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا نام تھا، اور یہ 1963 کے اندر لکھی، اور اس نے جو ہے وہ یورپ کے اندر ایک دھوم مچا دی، جس کی وجہ سے ایک سیکنڈ ویو آف فیمنزم جو ہے وہاں سے جرمنیٹ ہوتی، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو یہ عورت کی جو فلفلمنٹ ہے یہ بیسیکلی چائلڈ ریئرنگ کے ذریعے سے اور ہوم میکنگ کے ذریعے سے مانی جاتی ہے۔ یعنی کہ ابھی بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کتاب کے اندر اس نے یہ بات بتائی کہ آج بھی عورتوں کو جو ہے وہ صرف اور صرف ان کی کامیابی اس میں مانی جاتی ہے کہ وہ اچھے بچے جو ہے وہ پال لیں یا گھر کے کام اچھے کر لیں، تو وہ ایک کامیاب عورت سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ عورتوں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عورتیں اور بھی کام کر سکتی ہیں، ڈاکٹر انجینئر بھی بن سکتی ہیں، وہ بہت سارے ایسے کام کر سکتی ہیں، وہ مرد کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے کام۔ تو یہ جو ہے وہ فیمائن مسٹک کے اندر بات ہوئی، اور اس کے بعد جو ایک نئی آپ نے ویو دیکھی دنیا کے اندر 1960 آنورڈ، اور یہ سیکنڈ ویو مانی جاتی ہے، جس کے اندر انہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات کری، عورتوں کے مختلف مسائل کی بات کری۔ اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ ویو جو ہے وہ بیک لیش تھا اس کا، یعنی کہ اسی کا پارٹ 2 تھا، لیکن آپ کہیں گے جب پارٹ 2 تھا تو اس کو سیکنڈ ویو ہی کہنا چاہیے، تھرڈ ویو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ تھرڈ ویو سیپریٹلی کنسیڈر ہوتی ہے 1990 کے آنورڈ۔ جو مختلف کمیونٹیز ہیں ان کے ڈفرینٹ مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، لیکن پاکستان میں رہنے والی عورتوں کے مسائل کچھ اور ہیں، امریکہ کے اندر رہنے والی عورتوں کے مسائل کچھ اور ہیں، ہندو خواتین عورتوں کے مسائل کچھ اور ہیں، مسلم عورتوں کے مسائل کچھ اور ہیں، جو گاؤں گوٹھوں میں رہتی ہیں ان کے مسائل کچھ اور ہیں، شہروں میں رہنے والیوں کے مسائل کچھ اور ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے، اور ان کے رائٹس کی ڈٹرمنیشن بھی اسی حساب سے ہوگی۔ تو یہ تھرڈ ویو جو ہے کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب آ جاتے ہیں ٹائپس کے اوپر۔ تو پہلی ٹائپ جو ہے وہ میں لبرل فیمنسٹ کی بتا رہا ہوں۔ لبرل فیمنزم جو ہے وہ جنڈر ایکویلٹی کے بارے میں کہتا ہے کہ جنڈر ایکویلٹی کو تبھی ختم کیا جا سکتا ہے جب کہ سوسائٹی میں عورتوں اور مردوں کو، یعنی کہ سیاسی، سماجی اور قانونی رائٹس بالکل اسی طرح ملیں، برابری کے طرح سے ملیں جیسے کہ مردوں کو حاصل ہے۔ لبرل فیمنسٹ مانتے ہیں کہ ریڈیکل فیمنزم کی طرح نئے سرے سے سوسائٹی کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے موجودہ سسٹم سے بھی رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں، بس کرنا کیا ہے کہ پولیٹیکلی اور سوشلی اور جو ان کے لیگل رائٹس ہیں عورتوں کو وہ اسی طرح سے دے دی جائیں جیسے کہ کسی بھی مرد کو حاصل ہیں، اگر اسی طرح سے مل جائیں تو وومن امپاورمنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہ لبرل فیمنزم جو ہے وہ ویسٹرن لبرل فیمنزم کہلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ریڈیکل فیمنزم ہے آف ویسٹ، اور اس کے اندر ریڈیکل فیمنزم تمام فیمنزم میں ایک انتہائی درجے کا فیمنزم مانا جاتا ہے، جہاں پوری سوسائٹی کو ری اسٹرکچر یعنی ری شیپ کرنے کی بات کی جاتی ہے، جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میل سپریمیسی کو ختم کرنے کے لیے نئے سرے سے سسٹم کو بنانا پڑے گا، نئے سرے سے سسٹم کو ری بوٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ جو اس سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے، اس سسٹم کو ری اسٹرکچر نہیں کر سکتے، آپ کو نئے سرے سے سسٹم کو بنانا پڑے گا، تبھی آپ جو ہے وومن امپاورمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ریڈیکل فیمنزم کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تھرڈ جو ہے کلچرل فیمنزم آف ویسٹ ہے۔
کلچرل فیمنزم جو ہے وہ 1970 کے اراؤنڈ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. اور کلچرل فیمنزم یہ ہے کہ عورتوں کی خصوصیات تو مرد سے بڑھ کر ہیں. مثلا دنیا کے انٹرنیشنل کانفلکٹ جو ہیں ان کو ہم خواتین کے ذریعے سے زیادہ بہتر ریزالو کر سکتے ہیں, خواتین بھی ان کو بہتر ریزالو کر سکتی ہیں, آپ اس طرح سمجھ لیں. یہ مثال ہے. اسی طریقے سے کلچر میں بھی عورتیں جو ہے وہ سپیریئر ہیں مردوں سے, صرف دیکھنے کے اینگل کی ضرورت ہے. کلچرل فیمنزم یہ بھی کہتا ہے کہ وومن سوسائٹی میں انڈیپینڈنٹ ہو کر رہ سکتی ہے, ہمیشہ وومن کو اپنی ڈیفینیشن کے لیے مرد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, جو کہ درست نہیں ہے. اور اب سسٹم کو ایک نئی کلچرل ڈیفینیشن کی ضرورت ہے جہاں کوئی یہ نہ کہے کہ زندگی میں آئیڈینٹی پانے کے لیے عورت دراصل مرد کی محتاج ہے. تو یہ جو ہے وہ کلچرل فیمنزم کا جو ہے وہ ماننا ہے اس طریقے سے. اور پھر آخر میں ہم ہلکا سا مارکسسٹ فیمنزم کو دیکھ لیتے ہیں. مارکسسٹ فیمنزم دراصل جو ہے وہ مارکسسٹ فیمنزم دراصل کیپٹلزم کا جواب ہے. اور مارکسسٹ فیمنزم میں جو مین اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ کیپٹلسٹ معاشرے میں پروفٹ میکنگ پہ اٹھایا گیا ہے, جہاں پہ پروفٹ میکنگ کی سوچ نے انڈیویجولس کو تگڑا کیا ہے. دو کلاس جو ہیں وہ بنتی ہیں مارکسزم کے اندر, جو وہ کہتے ہیں کہ جب کیپٹلزم آتا ہے اور کیپٹلزم کی وجہ سے جو ہے وہ دو کلاسز کا جنم ہوتا ہے, تو اس کے کیپٹلسٹ معاشرے کے اندر جو ہے پروفٹ میکنگ ہو رہی ہے. اور پروفٹ میکنگ نے جو ہے وہ انڈیویجولزم کو جنم دیا ہے. انڈیویجولزم کے اندر انڈیویجولس یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تگڑے ہو رہے ہیں اور ان کے پاس پیسہ بن رہا ہے, وہ پیسے والے بنتے جا رہے ہیں. اور اس پیسے والے لوگوں کو انہوں نے بورگوسی کہا. اور بورگوسی بیسیکلی وہ لوگ تھے جو کہ امیر ہو گئے. دوسرا ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ پرولٹریٹ کہلائے. میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ مارکسزم کا بھی فرق پتہ چل جائے. ابھی جو پرولٹریٹ اور جو بورگوسی تھے, ان کے اندر جو بورگوسی تھے وہ امیر تھے. مارکسسٹ فیمنزم یہ کہتا ہے کہ یہ بورگوسی ہیں بیسیکلی مرد ہیں, یہ عورتیں نہیں ہیں. یعنی کہ یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ آپ کو مارکسسٹ فیمنزم سمجھ آئے گا. اور بس یہ مارکسسٹ فیمنزم ہے کہ آج بھی سوسائٹی میں جو کچھ ہے وہ مرد کے اختیار میں, عورت کچھ کرتی ہے تو وہ بھی مرد کے حق میں جاتا ہے. سسٹم ایسے ڈیزائن ہے کہ مرد کو خود بخود سپورٹ ملتی ہے. مثلا اگر عورت کو اس کے شوہر یا باپ کی پراپرٹی مل جائے تو بھی اس پر اختیار مرد کا رہتا ہے. مثلا وہ پراپرٹی اس کا بیٹا دیکھے یا چلائے گا, ہاں مالک عورت کہلائے گی مگر چلانے والا مرد ہی رہے گا. تو یہ جو ہے وہ مارکسسٹ فیمنزم آپ کے سامنے. سو یہ میری پریزنٹیشن تھی. اگر آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیا. تھینک یو.